حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں سے فرمایا کہ روح اعتکاف انتظار صلاۃ ہی ہے. روح اعتکاف انتظار صلاۃ ہے، نماز کا انتظار ہے. اصل جو آدمی انتظار صلاۃ میں ہوتا ہے وہ صلاۃ میں ہی ہوتا ہے. مادام ينتظرها، جب تک انتظار کرتا رہتا ہے اس وقت تک نماز ہی میں رہتا ہے. معتکف کو ہر وقت نماز کا ثواب ملتا ہے کیونکہ وہ نماز باجماعت ہی کی پابندی کے لیے معتکف ہوا ہے. اسی لیے اعتکاف کے لیے مسجد جماعت شرط ہے. جس مسجد میں جماعت نہ ہوتی ہو وہاں اعتکاف جائز نہیں. فرمایا کہ حاجی صاحب دو شخص کو ہجرت سے منع فرماتے تھے. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، ان کو حاجی صاحب بولتے ہیں. حاجی صاحب دو شخص کو ہجرت، پہلے زمانے میں یہاں سے لوگ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ چلے جاتے تھے. بہت علماء ہندوستان سے گئے، پاکستان سے گئے، عوام بھی گئی. پہلے بہت ہی مفلس و غریبی کی حالت میں تھا مکہ مدینہ ظاہری اعتبار سے. ایسی دولت کی ریل پیل نہیں تھی، صرف عبادت کی ہی جگہ تھی ایک اعتبار سے. تو اگر کوئی وہاں جانا چاہے تو اس کو، اس میں سے دو قسم کے لوگوں کو حاجی صاحب منع کرتے تھے کہ تم مت آؤ. ایک تو کڑے دنیا دار کو، کیونکہ یہ لوگ مکے کے حقوق کیا ادا کریں گے. آدمی جس جگہ جائے اس کا حق ادا کرنا پڑتا ہے. دوسرے علماء اور مقتدیٰ کو، کیونکہ ان کی ہجرت سے ہندوستان بم پولیس ہو جائے گا. علماء نہیں رہیں گے. بم پولیس بیت الخلاء کو بولتے ہیں، باتھ روم کو بولتے ہیں. ہندوستان باتھ روم ہو جائے گا. چنانچہ فرماتے ہیں کہ دل بمکہ و جسم بہندوستان، با ازاں کے جسم بمکہ و دل بہندوستان. دل مکے میں اور جسم انسان کا ہندوستان میں یا امریکہ میں. بہتر ہے اس بات سے کہ جسم تو مکے میں ہو اور دل ہندوستان میں ہو یا امریکہ میں ہو. فرمایا کہ شیطان کے گمراہ کرنے کو کوئی دوسرا شیطان نہیں آیا تھا. شیطان کے گمراہ کرنے کو کوئی دوسرا شیطان نہیں آیا تھا، بلکہ یہی نفس تھا جس نے اس کو ابلیس بنا دیا. ورنہ وہ تو عزازیل تھا، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزازیل ایسا. ورنہ وہ تو عزازیل تھا. پس نفس کا مغلوب کرنا کفار کے مغلوب کرنے سے اہم ہے. اسی واسطے مجاہد نفس کو جہاد اکبر کہا گیا ہے. فرمایا کہ جہاں حق متعین ہو تو اہل باطل کو اتفاق پر مجبور کرنا چاہیے کہ تم اہل حق سے نزاع نہ کرو. جب حق متعین ہوتا ہے تو اہل باطل کو مجبور کیا جاتا ہے. دونوں کو مجبور نہیں کیا جاتا تم لڑو مت آپس میں. دونوں کو نصیحت نہیں کی جاتی. جو حق ہے اس کو نصیحت کرنے کا کیا ہے، تو تم اس سے مل کے رہو، یہ تو کوئی تکی نہیں بنتا. اہل باطل سے تم مل کے رہو. اہل باطل کو مجبور کیا جائے گا کہ تم حق کے ساتھ میں ملو. یہ بہت جگہوں پہ چلتی ہے یہ چیز. اب شیعہ سنی ہے مثال کے طور پر، ارے بھائی شیعہ سنی کیا ہے، شیعہ سنی کا جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی وہی ہے وہ بھی وہی، وہ بھی وہی وہ بھی وہی. کیسا رہتا؟ ان کا مذہب ہی شروع ہوتا تمہاری اماں کو گالی دینے سے. مذہب کی سٹارٹنگ وہیں سے ہے. جب تک حضرت عائشہ کو برا نہیں بولے رضی اللہ عنہ ام المومنین کو، ان کا مذہب ہی نہیں سٹارٹ ہوتا. ابوبکر عمر کو جب تک نہیں برا بولے ان کا مذہب ہی نہیں شروع ہوتا. تو آپ کیسا ملیں گے ان کے ساتھ؟ ملتے ہی تمہاری اماں کو ایسا، تمہارے بابا کیسا، کیسا ملو گے؟ تو نہیں ہو سکتا ہو. حق کے ساتھ میں باطل کو نہیں، حق کو باطل کے ساتھ میں ملنا نہیں ہوتا. باطل کو مجبور کرنا ہوتا ہے کہ وہ حق کے ساتھ میں آ کے ملے. یہ بڑی مصیبت امریکہ میں ہے کہ مسلمانوں میں جو ہے نا اختلاف نہ ہو جائے، پھوٹ نہ پڑ جائے. مل کے رہنا چاہیے، لہذا ان کو بھی ساتھ لینا چاہیے. اب ان کو کیسے ساتھ لوگے آپ؟ ایک آدمی نماز پڑھاتا ہے، ساکس پہ مسا کرتا ہے، تمہارے حساب سے اس کا وضو ہی نہیں ہوا، تمہاری فقہ کے اعتبار سے اس کا وضو ہی نہیں ہوا. اب وہ نماز پڑھاتا ہے، اب اس کے ساتھ کیسے مل کے رہو گے، کیسے نماز پڑھو گے اس کے پیچھے؟ نہیں مسلمانوں میں انتشار ہوں گا. اس کو مجبور کرنا چاہیے کہ بھائی تم کو اگر نماز پڑھانا ہے تو پیدا ہو کے پڑھاؤ، نہیں تو مت پڑھاؤ. نہیں پڑھا سکتے تم. ملنے کی تو صورت یہ ہے، اپنے دین کو چھوڑا نہیں جا سکتا نا. پردے کا مسئلہ ہے، کھانے پینے کا مسئلہ ہے، حلال حرام کا امتیاز نہیں ہے، سب قسم کا کھانا کھا رہے ہیں. کیسے ملا کے رہیں گے سب کو؟ نہیں بھائی انتشار ہوں گا، انہیں جہاں سے بھی کھلا رہا سب مل کے کھاؤ بھائی. آدھا باتھ روم میں سے ملا کے لا کے دے دیا، آدھا اپنے پاس سے ہے تو بھی کھاؤ بھائی. انتشار ہوتا ہے تو یہ کیا بات؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے شاسن. انتشار نہیں کرنا اور سب کو ساتھ لے کے چلنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ حق پہ جمے رہنا. کوئی دوسرا آپ کے ساتھ میں آ کے جڑ رہا ہے تو اس کو جوڑ لینا. آپ باطل کے ساتھ میں نہیں آ کے جڑنا کسی بھی چیز میں. روزہ رکھنے کے معاملے میں، رمضان شروع کرنے کے معاملے میں، عید کرنے کے معاملے میں، جمعہ پڑھنے کے معاملے میں، اہل کتاب سے شادی کرنے کے معاملے میں، اہل کتاب کا ذبیحہ کھانے کے معاملے میں، مکس گیدرنگ کے معاملے میں، پردے بے پردگی کے معاملے میں، کسی بھی چیز میں باطل کے ساتھ نہیں ملنا کبھی. چاہے آپ کو اکیلے نماز پڑھنا پڑے اپنی بستی میں، الگ روزہ رکھنا پڑے. عید کی نماز مت پڑھو، آپ اکیلے رہیں گے تو عید کی نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، نہیں نماز ہی نہیں ہے جواب کے ذمے، مت پڑھو، خالی شیرخرما بنا کے کھاؤ. جب تک جو ہے نا حق پر آدمی جمے گا نہیں، چاہے وہ اکیلا ہو، حق جمے گا نہیں.
اصل میں حق کا خارجی وجود جو ہے نا وہ آدمی کی لائف ہوتی ہے. ایک حق ہے لفظوں میں کتابوں میں، ایک حق ہوتا ہے باہر فزیکل میں خارج میں. حق خارج میں کیا ہے؟ وہ آدمی کی زندگی. تو وہ ایک بھی رہے تو اس کو کھڑے رہنا پڑتا ہے. جیسے پورے میدان کے اندر ایک درخت ہے صحیح قسم کا، وہ سایہ دے گا، وہ پھل دے گا. وہ پورے انبیاء علیہ السلام شروعات ایسے ہی کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام جب کام شروع کرتے تھے کون تھا ان کے ساتھ؟ اکیلے ہی کھڑے رہے. نوح علیہ السلام کتنے زمانے تک اکیلے کھڑے رہے. بعض پیغمبر ایسے گزرے ہیں کہ پوری زندگی ایک بھی ان کا کوئی مسلمان نہیں ہوا، ان کے ہاتھ ایک بھی مسلمان نہیں ہوا. وہ ناکام نہیں ہوئے چونکہ ان کا کام جو تھا ڈیوٹی جو تھی وہ انہوں نے انجام دی. مگر وہ لوگ مان نہیں رہے، نہ انتشار ہو رہا ہے، نہ بلکہ وہ ان کے ساتھ لوڑے تھوڑی ہو جا سکتے، نہیں ہوئے کبھی بھی. تو یہ پہچاننے کی وہ بتا رہے ہیں حضرت. فرمایا جہاں حق متعین ہو اہل باطل کو اتفاق پر مجبور کرنا چاہیے. نصیحت کرنے میں بھی ہمیشہ یہی پہلو رہنا، ان کو بولنا بھائی تم ان کے ساتھ آ کے ملو. فرمایا کہ زندگی کے لطف کا مدار، مزیدار زندگی، انجوائبل لائف، لطف زندگانی کا مدار مال پر نہیں بلکہ نشاط طبیعت اور نشاط روح پر ہے. طبیعت کی نشاط، خوشی، کسی قسم کا ٹینشن نہیں ہونا، اسٹریس نہیں ہونا، تفکرات نہیں گھرنا، اس پر ہے مزیدار زندگی کا مدار. اور روحانی نشاط کا مدار، روح کی نشاط پر زندگی کا مزہ ہے. اور روح کی نشاط کا مدار دین پر اور اللہ کے تعلق پر ہے. اللہ کے ساتھ تعلق صحیح ہے آپ کو خوشی رہے گی، تسلی رہے گی. اللہ کے ساتھ تعلق صحیح نہیں ہے، خوشی نہیں رہے گی. بس دین کے ساتھ چاہے دنیا کم ہوگی مگر پر لطف ہوگی. اور بددین کے لیے خود دنیا بے لطف ہے. کسی دنیا دار کو اگر لطف میں دیکھو تو وہ یا تو اس کے دین کا اثر ہے، اس کے حصہ ہے دین کا، جتنا حصہ اس کے پاس میں دین کا ہے، یا دیکھنے والے کو اس کی ظاہری حالت سے دھوکہ ہو گیا ہے. اگر اندرونی حالت کی تفتیش کی جائے گی تو پریشانی ہی پریشانی ثابت ہوگی. اس نے حقیقی لطف و راحت کو دیکھا ہی نہیں، وہ صورت لطف کو لطف سمجھ گیا ہے. اور راز اس کا وہی ہے کہ لطف و راحت اور چیز ہے اور سامان لطف و راحت اور چیز ہے. جن اسباب دنیا کو لوگ سامان راحت سمجھتے ہیں، اگر حقیقی راحت نہ ہو تو حقیقت میں واللہ وہ عذاب ہے. چنانچہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا. ان کافروں کا مال اور ان کی اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں. اللہ پاک کا ارادہ یہ ہے کہ ان کو دنیا میں عذاب دیں، دنیاوی عذاب کا اس کو ذریعہ بنائیں. بس یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کے پاس راحت کا سامان ہے اس کو راحت بھی حاصل ہو، نہ یہ ضروری ہے کہ جس کے پاس راحت کا سامان نہیں ہے اس کو راحت نہ ہو. خود اللہ تعالیٰ کی عادت یہ ہے کہ وہ مسلمان تارک دین کو راحت سے محروم کرتے ہیں. مسلمان تارک دین ہے، راحت سے محروم کرتے ہیں. بس دین کا نقصان ایسا نقصان ہے جس سے دنیا کی راحت بھی برباد ہوتی ہے. جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے بیٹھے کوئی بات فرماتے تو اس کو ملفوظ کہتے ہیں، تو اس کو ان کے مریدین جمع کر لیتے تھے. تو وہ ایک موضوع سے متعلق نہیں رہتی، بات وہ الگ الگ ہو جاتی ہے. کبھی کوئی بات ہو گئی اس کو لکھ لیا، کبھی کوئی بات ہو گئی اس کو ایسے لکھ دیا. فرمایا کہ میاں بیوی کا فساد، ہسبینڈ اینڈ وائف، میاں بیوی کا فساد سب فسادوں کی مرغی ہے، یعنی انڈے اسی سے نکلتے ہیں. میاں بیوی کا فساد سب فسادوں کی مرغی ہے، یعنی سینکڑوں فساد پیدا کرتی ہے. فرمایا کہ کسی پر تشدد یا قطع تعلق کرنے میں مفسدے کا اندیشہ ہو، فساد کا نقصان کا اندیشہ ہو، اور اس کی طرف سے اضرار کا خوف ہو، یعنی نقصان پہنچانے کا خوف ہو، اور اپنے اندر اس اضرار کو تحمل کرنے کی طاقت نہ ہو، برداشت نہ کر سکتا ہو، اس کو امر بالمعروف سے خاموشی کی اجازت ہے. باقی جس کو ہمت ہو اس کو خاموش رہنے کی اجازت نہیں. کسی بھی مسلمان کو، کوئی بھی مسلمان کے سامنے کوئی بھی غلطی کر رہا ہو، اس غلطی پر خاموش رہنے کی مسلمان کو اجازت نہیں ہوتی. اب اتنی خاموشی کی عادت ہوگی پوری امت مسلمہ کو کہ پوری امت میں گناہ پھیل گئے اور مسلمان گوارا کر رہے ہیں، دیندار مسلمان بھی گوارا کرتے. اس سے خدا کی مدد ختم ہو گئی، اس سے دشمن مسلط ہو گیا. پوری دنیا کے مسلمانوں پر دشمن کے مسلط ہونے کی وجہ مسلمانوں کا اللہ کے احکام کی خلاف ورزی پر خاموشی کی عادت ہے. حتیٰ کہ اگر آپ مسجد سے باہر نکلے اور گھر جاتے ہوئے راستے میں مسلمان ہے وہ کسی بھی گناہ میں ملے تو آپ کو گھر وسیع چلے جانا جائز نہیں ہوتا. تو آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ امت مسلمہ میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کی کتنی ضرورت ہے، اور پوری امت کو اس میں انوالو ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. ایسا لگتا ہے ظاہری طور پر کہ سب کام چھوڑ کے پہلے اس میں لگ جانا، پوری امت ایک پہلے سیٹ اپ ہو جانا. یہاں سے وہاں تک پورا میس اپ ہوا ہے. اتنے کروڑوں اربوں ہونے کے باوجود بھی جو ہے نا رحمت خداوندی متوجہ نہیں. اور اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ تم چل پھر کر لوگوں میں جاؤ اور جا کے ان میں
معروفات کی محنت اتنی کرو کہ جو معروفات ہیں اس کے لوگ وہ لوگوں کے نزدیک معروف بن جائے. جو اللہ کو پسند ہے وہ لوگوں کی پسند بنے، اور جو اللہ کی ناپسند ہے وہ لوگوں کی ناپسند بنے. اتنی محنت کرنا، مردوں میں، عورتوں میں، جوانوں میں، بے طلبوں میں گھس جانا، بے غرض ہو کے جانا، اپنا پیسہ لگا کے جانا، اپنا مال لگا کے، اپنا وقت لے کے جانا، اپنی حیثیت گرا کے جانا. چونکہ آپ کون ہے، کیا ہے. جب لوگوں میں جاؤ گے تو کون پہچانتا ہے آپ؟ کوئی بھی ہوں گے آپ ترم کا، کتنے پیسے والے ہیں کون سمجھ میں نہیں آتا. دین کی جو ذمہ داری ہے مسلمان پر، اس کو سمجھنا میرے حساب سے سب سے مشکل کام ہے. دینی جو ذمہ داری ہے وہ سمجھنا بہت مشکل کام ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ چاہ کیا رہے ہیں بھائی ایک مسلمان سے؟ چاہتے کیا ہیں وہ؟ اگر حضور ہوں تو کس کام پہ لگائیں گے؟ حضور تشریف فرما ہوں، سامنے مسلمان بیٹھا ہو، اس کو کس کام پہ آپ لگائیں گے؟ وہ پہچاننے کا نام دین ہے. اور وہ قرآن و حدیث میں ہے، لیکن غور و فکر کی عادت نہیں رہتی اس میں. جو بات چل رہی ہے، جس بات کا مذاکرہ ہوتا ہے نا، تھوڑا ادھر توجہ رہتی. عام عادت انسانوں کی ہے، سب سے ذہن اوجل ہو جاتا ہے. اسی واسطے آپ دیکھیں گے کہ جس طبقے میں مسلمانوں کے جو بات چل رہی ہوتی ہے، تھوڑا بہت اگر شعور ہے تو واپس اٹھتا ہے. اب عام طور پر تصوف کے نام سے کوئی مجلس ہو رہی ہو، اور ذکر کی اہمیت، فکر کی اہمیت، تھوڑا سا ادھر ادھر کی باتیں ایسی ہوتی رہتی نا، تو آپ لوگوں کو دیکھیں گے لوگوں کے ہاتھوں میں تسبیحیں ہیں، پڑھ رہے ہیں وہ. جہاں مدرسہ ہے، علماء کرام ہوتے ہیں، علم کی فضیلت پہ بیان ہوتا رہتا ہے، علم کی اہمیت پہ بیان ہوتا ہے، اس کی ضرورت پہ بیان ہوتا ہے. وہاں دیکھیں گے آپ کے لوگ مسئلے پوچھ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، کچھ پڑھا رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں، حفظ ہو رہا ہے، عالمیت کا کورس چل رہا ہے، اتنا تھوڑا سا چل رہا ہے. جہاں دیکھیں گے کہ صاحب امر بالمعروف ہونا چاہیے، نہیں عن المنکر ہونا چاہیے، وہاں چند لوگوں کو دیکھیں گے آپ وہاں گشت کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، تھوڑا سا ادھر ادھر حرکت کرے جیسا کر کے آ جا رہے ہیں. بقیہ کیا کیا ہے اور بالکل سوچتے ہی نہیں. اپن ایک بہت بڑا کام ہے جو امت کو اس راستے پر ڈالنے کا ہے. تو بھائی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو قرآن پاک سے نکالو، احادیث مبارکہ میں سے نکالو. بحیثیت مسلمان ہونے کے مسلمان ذمہ داریوں کا نام ہے، جو ذمہ داریاں ہیں وہ نکالو قرآن حدیث میں، اس پر چلو. فرمایا کہ اپنے گنہگار بھائیوں سے ملو مگر ان کو سمجھاؤ، یعنی ملنے کا حق بھی ادا کرو تو ملو. عجیب. فرمایا کہ رضا بالکفر کفر ہے، کفر سے راضی رہنا کفر ہے، چاہے اپنے کفر سے یا غیر کے کفر سے. رضا بالکفر کفر ہے، چاہے اپنے کفر سے یا غیر کے کفر سے. یعنی اگر کوئی شخص اپنے لیے تو کفر پسند نہ کرے مگر دوسرے کے کافر ہونے سے راضی ہو، تو چاہے دوسرا کافر ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، مگر یہ راضی ہونے والا فوراً کافر ہو گیا. فرمایا کہ تجدید ایمان کے لیے صرف 2-4 آدمیوں کے سامنے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زور سے کہہ دینا اور اپنی غلطی پر اظہار ندامت کافی ہے. اور تجدید نکاح میں اعلان عام کی بھی ضرورت نہیں، نہ خطبے کی ضرورت ہے، نہ قاضی کی، نہ 5 کلموں کی، بلکہ کسی خاص مجلس میں 2 آدمیوں کے سامنے ایجاب قبول کر لیا جائے. بعض مرتبہ کوئی غلطی ایسی ہو جاتی ہے کہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے. اب مفتی صاحب اعلان کر دیا کہ فراق کا نکاح ٹوٹ گیا. اب یہاں تو ایسے چلتے معاملات کہ ٹوٹا ہوا ہو یا نہیں ٹوٹا ہوا سب چلتا ہے، بول کے اس کی تجدید ہی نہیں کرتے. مگر اگر ضرورت پڑے گی تجدید نکاح کی تو بولے بس 2 آدمیوں کے سامنے ایجاب قبول کرا دینا، اس کا ہو جاتا ہے. ایسے اگر کسی سے ایسی غلطی ہوئی کہ لوگ بولے نہیں تو یہ تجدید ایمان کی ضرورت ہے، تو کافر ہو گیا، تو کیا ہے، جو لوگ سامنے موجود ہیں ان کے سامنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آدمی کہہ دے، ہوگی بات تجدید ایمان. اور اپنی غلطی پر ندامت کا اظہار. فرمایا جب تک تاریخ کی حقیقت معلوم نہ ہو جائے تب تک تو صحبت شیخ ضروری ہے. جب اس کی حقیقت معلوم ہو گئی اور تاریخ سے مناسبت بھی ہو گئی تو پھر صحبت ضروری نہیں رہتی. پڑھتے رہنا چاہیے بزرگوں کی کتابیں، اور ان کے ملفوظات جو ہے نا وہ اپنے سرانے رکھ لیا اور 1-2-3 پڑھ کے سو گئے، ہاتھ میں لیٹے پڑھ لیے. بڑا علم اس سے حاصل ہوتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں لیکن بڑے علم کی ہوتی ہیں اور زندگی کے مختلف شعبوں سے متعلق ہوتی ہیں. اور اصل علم میں یہی بات ہے کہ وہ زندگی کے سارے پہلوؤں سے متعلق آدمی کے پاس تحقیق ہو. کسی 1-2 بات ٹاپک کے بارے میں آدمی کو خوب بات معلوم ہے تو انہیں محقق تھوڑے ہوتا ہے. ہر زندگی کے ہر شعبے سے متعلق اس کو بات معلوم رہنا، تہ تک اس کی نظر پہنچی ہوئی رہنا. وہ کتاب کو کیا پڑھنا میں ادھر گیا جو تربیت کے لیے نہیں آیا بولا نہیں بیٹھتا وہ پیچھے ایسا. اس کو بولے وضو میں جو ہے نا پانی کم کرو، نہیں میں خالی اعتکاف کے لیے آیا، میں تربیت کے لیے نہیں آیا. مجلس میں کیوں بیٹھ رہا ہوں؟ بولنے
والا بھی ایسے ہی ہے، اس کو بھی گھس لینا رہتا ہے، انہیں تربیت کے لیے نہیں بولتا، گھس لینے کے لیے بولتا ہے۔ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ہے نا، تو عام طور پر إِيَّاكَ نَعْبُدُ تو لوگوں کو، بہت سے لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، لیکن إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں استعانت کے مفہوم سے عام طور پر غفلت رہتی ہے، تو وہ استعانت کا مفہوم پڑھتے ہیں ایک جگہ سے، اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں عبادت استعانت ہے نا، کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ اگر ڈاکٹر صاحب کا ایک مضمون ہے عبادت اور استعانت بول کے، اس میں پہلے عبادت کی تفصیل ہے تھوڑی سی، جہاں تک ذہن اس وقت نظر پڑ رہی ہے تو شاید یہاں تک ہے وہ۔ دوسرا ہے نستعین، ایاک نستعین و ایاک نستعین، آپ ہی سے استعانت کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ لا فاعل فی الوجود الا اللہ، ما سوى اللہ سے بالکلیہ اعراض کر کے آپ ہی کی طرف بالکلیہ رجوع ہوتے ہیں، ما سوى اللہ جو اللہ کا غیر ہے۔ ہم آپ کے سوا استعانت کی جہت سے غیر کو کیوں پکاریں جبکہ ہمیں یہ سنا دیا گیا ہے اور ہم نے بھی تجربہ کیا ہے، اس کی توثیق کر لی ہے کہ آپ کے سوا کسی میں حول و قوت نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس لیے وہ نہ ہمیں نفع پہنچا سکتے ہیں نہ ضرر۔ اس مدح و ثنا و اقرار عبودیت سورہ فاتحہ میں جو ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں وہاں پر ہے بھی حضرت التماس و دعا اہدنا الصراط المستقیم، حق تعالی راہ مستقیم کی ہدایت فرمائیے، نفس و ہوا سے چھوٹیں، آپ کا قرب نصیب ہو، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اہل انعام کی راہ پر چلنا نصیب ہو جو انبیاء و اولیاء کی راہ ہے، یہی اہل ایمان ہے۔ الذین انعم اللہ علیہم، انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، مغضوبین اور ضالین کی راہ نہیں، جنہوں نے غیر اللہ سے عبادت و استعانت کا رشتہ قائم کر کے ہمیشہ کے خسارے میں اپنے کو مبتلا کر لیا۔ اس حمد و ثنا اور التماس و دعا کے ساتھ وہ کلام ربانی کی چند اور آیتیں احکام خداوندی کے معلوم کرنے اور تکرار سے ان کو اپنے ذہن میں جمانے اور ہر حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں کمانے اور حق تعالیٰ سے سرگوشی کرنے پڑتا ہے، اور پھر فوراً پیشی میں جھک جاتا ہے یا اپنے رحمان الرحیم اور آقا کے پیٹ میں سر دے دیتا ہے۔ اسی طرح اپنی ذلت کا مزید اظہار کرتا ہے، اس حالت میں اس کی زبان سے اس کے مولا کی تقدیس و تنزیہ و تحمید جاری ہوتی ہے، اور اپنی بے مائگی، فقر و ذلت کا احساس قلب میں واضح طور پر موجود ہوتا ہے۔ جب سر اٹھاتا ہے تو حق تعالیٰ اسی کی زبان میں فرماتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، اس طرح اس کا مرتبہ بلند کرتے ہیں۔ جو سر معبود حقیقی کے آگے جھکتا ہے وہ مخلوق کے آگے جھک نہیں سکتا، وہ سب سے بلند ہوتا ہے، ممتاز ہوتا ہے اور بے نیاز ہوتا ہے، وہ ایک لاقیمت جوہر ہوتا ہے۔ اس سرفرازی کے شکریہ میں وہ حق تعالیٰ کی حمد کرتا ہے، پیر پکڑ لیتا ہے اور اس طرح غایت تذلل کا اظہار کرتا ہے۔ زبان پر آقا کی عظمت و رفعت اور علو کا اقرار جاری ہو جاتا ہے۔ اس اظہار تذلل میں وہ اپنے آنکھ کی ٹھنڈک پاتا ہے، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور آنکھ کی ٹھنڈک اس کو اپنے محبوب مولا کے مشاہدے سے ہو رہی ہے۔ یہی اس کا کمال ہے اور یہی اس کی معراج ہے۔ معبود کا نہ صرف خیر محض ہونا ضروری ہے، بلکہ اس کا ہماتواں یا قادر مطلق ہونا بھی لازم ہے۔ یہ اپنی لامحدود قوت اور لامتناہی طاقت کی وجہ سے ہماری حفاظت کرتا ہے۔ ہمارا جو معبود ہے وہ اپنی لامتناہی طاقتوں کی وجہ سے ہماری حفاظت کرتا ہے اور ہماری حاجتوں کو پوری کرتا ہے اور مرادوں کو برلاتا ہے۔ اس کے اعتصام کے بعد ہمیں اس کی نصرت و اعانت کا قطعی یقین ہو جاتا ہے۔ شر کے مسئلے کی توجیہ سے عاجز ہو کر نتائجیہ نے خدا کے ہماتواں ہونے کا انکار کر دیا، لیکن جو خدا قادر مطلق نہ ہو وہ معبود حقیقی کب قرار دیا جا سکتا ہے؟ جو خود شر پر غالب نہ ہو ہماری مدد کیسے کر سکتا ہے اور ہمارا مولا و نصیر کیسے ہو سکتا ہے؟ شر کی توجیہ کا یہ موقع نہیں۔ شر کہتے کس کو ہیں؟ خیر و شر اس کا ایک عنوان ہے باضابطہ، لیکن ہم اپنے معبود کو فعال مطلق اور ہماتواں مانتے ہیں، افعال و آثار کا مرجع اسی کو قرار دیتے ہیں، حول و قوت کا اسی کو مبدا سمجھتے ہیں، اس لیے اس سے استعانت چاہتے ہیں، اس کے نعم المولا اور نعم النصیر ہونے کا یقین رکھتے ہیں۔ اعتصموا باللہ هو مولاکم ونعم المولا ونعم النصیر، جب قوت صرف اسی کو حاصل ہے، لا قوت الا باللہ، حرکت کا بھی وہی مبدا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، تو فعل جو حرکت و قوت ہی کا نتیجہ ہے صرف حق تعالیٰ ہی کے لیے ثابت ہے، اور ذوات خلق سے اس کی بالکلیہ نفی ہوتی ہے۔ اس حقیقت کے سمجھتے ہی اس کے بصر و بصیرت سے
غفلت کا پردہ اڑ جاتا ہے اور وہ لا تتحرک ذرۃ الا باذن اللہ کے معنی سمجھ جاتا ہے۔ غیر اللہ سے استعانت کی نسبت کاٹ کر، اللہ کے غیر سے مدد لینے کی نسبت کاٹ کر اسلم عبدی اور استسلمہ کا مصداق بن جاتا ہے۔ اپنے رب سے استعانت کے طریقے کیا ہیں؟ بصیرت محمدیہ نے جن طریقوں کی تعلیم فرمائی ہے ان میں سے بعض یہ ہیں۔ یا کہ نستعین کا بیان یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ جن طریقوں کی تعلیم فرمائی ہے ان میں سے بعض یہ ہیں: اپنی حاجتوں و مرادوں میں حق تعالیٰ سے دعا کرو، دعا کا حکم ہے اور اجابت کا وعدہ ہے، ادعونی استجب لکم۔ حق تعالیٰ جود محض ہیں، یعنی محض سخاوت ہیں، عطا محض ہیں، ان میں بخل کا شائبہ نہیں، حق تعالیٰ بخیل نہیں ہے۔ مایوسی و محرومی ان کی درگاہ میں نہیں۔ تشفی کے لیے فرما رہے لا تیأسوا من روح اللہ، وہ حکیم بھی ہیں، ان کا ہر فعل حکمت رکھتا ہے، وہ ہمارے خیر کو ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ اگر وہ ہماری کسی دعا کو نہیں قبول فرما رہے ہیں تو اسے قبول نہ فرمانے ہی میں ہمارا فائدہ ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے منعہ عطاؤہ، ان کا منع کرنا ان کا دینا ہی ہے۔ مرد کا کمال اسی میں ہے کہ ان کی منع کو عطا جانے۔ کسی عاشق نے اسی جذبے کے تحت کہا ہے اگر مراد تو اے دوست نامرادی ماست، مراد خیش دیگر بار من نخواہم خواست۔ اگر آپ کی مراد اے دوست میری نامرادی ہے، اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ میں نامراد رہوں تو پھر میں اپنی جو مراد ہے اس کو دوبارہ کبھی بولوں گا نہیں اپنی زبان سے کہ مجھے یہ چیز دیجیے، یہ بولا۔ اگر مراد تو اے دوست نامرادی ماں، آپ کی مراد یہ ہے کہ مجھے نامرادی رہے، مراد خیش دیگر بار من نخواہم خواست، اپنی مراد کو دوسری مرتبہ نہیں بولوں گا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ لا ابالی علی ای حال اصبح علی ما اکرہ وعلی ما احب لانی لا ادری الخیر لایہما۔ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ میں صبح کس حالت میں کروں، ایسی چیز میں صبح کروں جس کو میں ناپسند کرتا ہوں، اور ایسی چیز میں صبح کروں جس کو میں پسند کرتا ہوں، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ خیر دونوں میں سے کس میں ہے وہ مجھے نہیں معلوم ہے، تو جس میں میرے لیے خیر ہے اسی حالت میں اللہ میرے لیے صبح اس میں کرائیں گے۔ حق تعالیٰ خود ہمیں تعلیم فرما رہے ہیں اور ایک باریک نقطے کی طرف تعلیم فرما رہے ہیں، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے، اور ایک چیز کو پسند کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے بری ہوتی ہے، اور اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے ہیں۔ شبلی نے عارف کی تعریف ہی اس طرح کی ہے، عارف اوست کے منع نزد او دوست تر از عطا باشد۔ عارف وہ ہوتا ہے کہ روکنا اس کے نزدیک زیادہ بہتر ہوتا ہے عطا سے۔ یہیں سے رضا کا مقام شروع ہو جاتا ہے جو استعانت کا بلند ترین مقام ہے۔ بہرحال اگر حق سبحانہ و تعالیٰ کسی حکمت و مصلحت سے بندے مومن کی دعا قبول نہیں فرماتے تو اس کے قلب کی حفاظت فرما دیتے ہیں، مطلوب کی جانب سے خیال پلٹ دیتے ہیں، جو چیز انہیں چاہ رہا تھا اس سے دل ہٹا دیتے ہیں۔ وَلَا تُذْهِبْ طَلَبِي إِلَىٰ شَيْءٍ صَرَّفْتَهُ عَنِّي، ایک دعا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دعا کرتے تھے کہ اللہ جو چیز آپ نے میرے لیے نہیں رکھی ہے ادھر سے میری طلب ہٹا دیجیے، مت لے جائیے۔ حکایت اور شکایت اور جزا فضا کی طرف مائل نہیں کرتے۔ جس دعا کو قبول نہیں کرتے ہیں، نہیں کرنا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر یہ فضل فرماتے ہیں کہ بندے کے اندر سے اس کی حکایت و شکایت نہیں رکھتے، رضا کے مقام میں پہنچا دیتے ہیں۔ لکل اجل کتاب کہہ کر حق تعالیٰ سے راضی ہو جاتا ہے۔ اجابت دعا کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے، اجابت میں نے قبول کرنا، اجابت دعا کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ مطلوب تو حاصل نہیں ہوتا لیکن حق تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے بلکہ اس کی کسی بلا کو دور کر دیتے ہیں، وہ اس کو اس بدل کا علم نہیں ہوتا۔ ایک آخری صورت یہ ہوتی ہے کہ مدعا اگر دنیا میں نہیں پاتا تو آخرت میں آخرت کے لیے اس کو ذخیرہ کر دیا جاتا ہے۔ ان العبد یری فی صحائفہ یوم القیامۃ حسنات لا یعرفها ویقال انها بدل لسؤالک فی الدنیا لم یقدر قضاؤہ فیہا۔ بے شک بندہ دیکھے گا اپنے صحائف میں قیامت کے دن کچھ ایسی نیکیاں جن کو وہ جانتا نہیں ہے، اس سے کہا جائے گا کہ بے شک یہ تیرے سوالات ہیں دنیا میں ان کا پورا کرنا تیرے لیے مقدر نہیں کیا گیا تھا، اب اس کا بدلہ یہ تجھ کو دیا جا رہا ہے۔ بہرحال اس اجابت دعا کا وعدہ سچا ہے، ادعونی استجب لکم، یہ جو وعدہ ہے اللہ کا وہ وعدہ سچا ہے، لیکن یہ وعدہ مطلق نہیں، مقید ہے۔
مطلق ہے، مقید نہیں ہے کہ اسی وقت اسی صورت میں پورا کر دیا جائے جس وقت اور جس صورت میں بندے نے دعا مانگی ہے۔ ففہم، اگر آپ اس نقطے کو سمجھ جائیں تو پھر آپ کو معلوم ہو جائے گا کیوں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کی تعلیم فرمائی تھی، اللہم اکفنی کل مہم من حیث شئت وکیف شئت وانا شئت ومن این شئت۔ تو استعانت کا ایک طریقہ مرادوں میں، اپنے حاجتوں میں، مرادوں میں حق تعالیٰ سے دعا کرنا ہے۔ استعانت کا دوسرا طریقہ، اللہ سے مدد لینے کا دوسرا طریقہ اپنے کاموں میں حق تعالیٰ پر توکل کرنا ہے، کاموں میں توکل کرنا۔ اگر ہمیں اس بات کا یقین ہو، محض علم نہیں، یعنی تحقیق ہو، محض تعقل نہیں، یا جدید نفسیاتی اصطلاح میں یوں کہو کہ اگر یہ بات ہمارے تحت شعور میں اتر گئی ہو کہ فاعل حقیقی حق تعالیٰ ہیں، کرنے والے وہ خود ہی ہیں، افعال و آثار کا مرجع وہ خود ہیں، حول و قوت کا مبدا وہ خود ہیں، اور اس کا بھی پھر یقین ہو کہ اس کے بعد وہ رحیم بھی ہیں، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور ولی بھی ہیں، واللہ ولی المؤمنین، تو ہم اپنے تمام امور ان کو تفویض کرنے میں خوشی سے آمادہ ہو جائیں گے، اور اس تفویض کے ساتھ ہی فکر سے آزاد ہو جائیں گے، طمانینت و مسرت سے ہمارے قلوب بھر جائیں گے، اور کسی مست محبت کے الفاظ میں کہہ اٹھیں گے وکلت الی المحبوب امری کلہ فإن شاء احیانی وإن شاء اتلفا، میں نے اپنے آپ کو اپنے محبوب کے حوالے کر دیا ہے، اور وہ مجھے چاہے تو زندہ رکھے اور چاہے تو وہ مجھے مار ڈالے۔ توکل کا مطلب ہے اپنے امور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو، نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر اپنے آپ کو چھوڑ دینا، اپنے کاموں میں حق تعالیٰ پر توکل کرنا۔ توکل قلبی عمل ہے، دل کا عمل ہے یہ، یعنی قلب میں یقین جاگزی ہو کہ مجھ میں اور کسی شے میں نہ اثر ہے، نہ قوت ہے، نہ حرکت ہے، مجھ میں اور ہر شے میں اثر اور قوت حرکت حق تعالیٰ ہی پیدا کرتے ہیں، وہ جس طرح میرے خالق ہیں میرے افعال کے بھی خالق ہیں، خلقکم وما تعملون، میرے اقتضاء اور فطریات عین کے مطابق افعال کی تخلیق فرما رہے ہیں، میرا اقتضاء میرا اختیار ہے، لیکن فعل کی تخلیق حق تعالیٰ کی جانب سے ہو رہی ہے، اس لیے اسباب قطعیہ کے استعمال و اختیار کا مجھے حکم ہے، اور حکم کے تحت میں ان کو استعمال کر رہا ہوں۔ جانتا ہوں کہ اگر مجھے اولاد کی خواہش ہے تو جماع تو ترک نہیں کر سکتا، بھوک کی تشفی کے لیے نوالے کا اٹھانا اور اس کا چبانا اور حلق سے نیچے اتارنا ضروری ہے۔ توکل ترک عمل اور تعطل کا نام نہیں، علم اور حالت کا نام ہے، قلبی کیفیت کا نام ہے، اس یقین کا نام ہے کہ ہاتھ میں قدرت، حرکت، فعل سب حق تعالیٰ ہی کے حکم سے پیدا ہوئے ہیں، ان کی مشیت و ارادے سے پیدا ہوئے ہیں، وہ چاہیں تو نوالا منہ تک نہ پہنچے، ہاتھ شل ہو جائے، کھانا بھی چھن جائے، نظر ان کے فعل پر ہے، فضل پر ہے، اپنے زور بازو پر نہیں اور کسب پر نہیں۔ توکل ترک اسباب نہیں، ترک رؤیت اسباب ہے، اسباب کو دیکھنا، اسباب پر نظر رکھنا کہ ان اسباب کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس کا نام ترک۔ ان مبادیات کو سمجھ جانے کے بعد رزق کے مسئلے پر غور کرو۔ رزق کا ذمہ دار رزق کا ذمہ حق تعالیٰ نے لیا ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ صرف ذمہ داری پر اکتفا نہیں کیا، قسم بھی کھائی، صرف قسم ہی پر اکتفا نہیں کیا، مثال بھی بیان کی، وفی السماء رزقکم وما توعدون فورب السماء والارض انہ لحق مثل ما انکم تنطقون۔ آسمان میں روزی ہے تمہاری جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے، سو قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی کہ یہ بات تحقیقی ہے جیسے کہ تم بولتے ہو۔ حق تعالیٰ ان لوگوں کو بھی رزق دیتے ہیں جو غفلت و معصیت میں مبتلا ہیں، فسق و فجور میں چور ہیں، پھر جو ان کی اطاعت اور رعایت کرتے ہیں وہ کیسے محروم ہو سکتے ہیں؟ دیکھو، جو درخت بوتا ہے وہی سینچتا بھی ہے، خلقت کو وہی مدد دیتا ہے جو ان کا خالق ہے۔ مخلوق کے لیے یہ بات کافی ہے کہ ان کا خالق ان کو کافی ہے، مخلوق کے لیے بات کافی ہے کہ ان کا خالق ان کو کافی ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، ایجاد ان سے ہے، دوام امداد بھی انہی سے ہوگی، تخلیق ان سے ہوگی، رزق کا دینا بھی ان کے ذمے ہے۔ اس کی مثال انسان اپنے نفس میں پاتا ہے، جب کسی کو گھر پر دعوت دیتا ہے تو اس کے لیے غذا کا انتظام بھی کرتا ہے، جب کسی کو دعوت دیتا ہے تو اس کے لیے غذا کا انتظام بھی کرتا ہے۔ اب تعالیٰ نے جب ہمیں اپنے مشیت و ارادے سے پیدا کیا ہے تو رزق کی ذمہ داری بھی انہی پر ہے۔ استعانت کا تیسرا طریقہ مصیبتوں میں صبر کرنا ہے۔ دنیا دار الحزن ہے اور دار المحن ہے، اور سجن اور قید خانہ ہے، اور غم کی وادی ہے، اور شیطان کی دکان ہے۔ شیطان کی دکان میں شر و فساد کے علاوہ کیا ملیں گا؟
اگر کسی دکان میں آپ گئے اور معلوم ہو جائے کہ یہ شیطان کی دکان ہے تو اس میں آپ کو خیر ملیں گا، اس میں شر ملیں گے، راحت ملیں گی، فساد ملے گا. بڑی بہترین تشبیہ ہے ان کی دنیا شیطان کی دکان. دنیا دار الحزن ہے، غم کی جگہ ہے، اور دار المحن ہے، محنت کی جگہ ہے، مشقت کی جگہ ہے، اور سجن اور قید خانہ ہے، جیل ہے، اور غم کی وادی ہے اور شیطان کی دکان ہے. درویش ہو کہ شاہ، امیر ہو کہ گدا، سب غم و ہم میں مبتلا ہے. ہدف بلا میں لقد خلقنا الانسان فی کبد، کیونکہ حق تعالیٰ ہی ہماری غم سے آزمائش کرتے ہیں، مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں، رلاتے ہیں اور ہنساتے ہیں. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، مارتے اور جلاتے ہیں. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور غنی کرتے ہیں اور فقیر کرتے ہیں. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، اس لیے حق تعالیٰ ہی ہمیں مصائب سے بچنے کا طریقہ بتاتے ہیں، اور وہ طریقہ صبر ہے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. ایمان والو، موجودہ مصائب پر صبر کرو، دوسروں کے ساتھ صبر و استقلال سے کام لو، اور ایسے کاموں میں ثابت قدم رہو جس کا وقت ابھی نہیں آیا. رابطو، اور اللہ سے ڈرو، اسی میں تمہاری فلاح و بہبود ہے. تعالیٰ ہی کے حکم پر صرف صبر کرنا، اور اللہ کے حکم پر صبر کرنا. واصبر لحکم ربک، اور حق تعالیٰ ہی کے لیے ہے. واصبر وما صبرک الا باللہ، صبر سے مصائب برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے، غم کے بادل چھٹ جاتے ہیں، فکر کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. اگر اسباب کے راستے سے انسان مصائب کو دور کرنا چاہے اور غم سے چھوٹنا چاہے اور راحت کی امید باندھے تو سوائے حسرت کے کچھ بھی نہیں ملتا. ایک موضوع سے متعلق چونکہ تھوڑی سی تفصیل ہے تو وہ میں نے سنانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ اس کی وضاحت کے واسطے انہوں نے اس پر کلام کیے. صبر کا ادب یہ ہے کہ زبان کو شکوہ اور شکایت سے روکا جائے، اور سوائے حق تعالیٰ کے کسی سے اپنی مصیبت کا گلہ نہ کیا جائے. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. غور کرو مخلوق سے شکایت کرنے کی کیا معنی ہے. یہی نہ کہ ایک رحیم و کریم ذات کا ایک غیر رحیم و غیر کریم ہستی سے شکوہ کیا جا رہا ہے. ایسا شخص کبھی اطاعت کی حلاوت نہیں پائے گا. صبر کی بنیاد اس پر ہے کہ مصیبت کو چھپایا جائے، لیکن مصیبت میں یا درد میں زبان سے ہائے وائے اگر نکل جائے تو یہ صبر کی منافی نہیں ہے. استعانت کا چوتھا طریقہ حق تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا ہے. یہ بھی مدد لینے کا ایک طریقہ ہے، طریقہ استعانت ہے، شکر. انسان کی زندگی میں غم بھی ہے، خوشی بھی ہے، رنج بھی ہے، راحت بھی ہے، ظلمت بھی ہے، نور بھی ہے. بات یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے اسماء جلالی بھی ہیں اور جمالی بھی، اور ہر وقت مصروف عمل ہیں، ایک لحظے کے لیے بھی معطل و بیکار نہیں. خیر و شر، رنج و راحت، لذت و علم، نعمت و بلا انہی کی تجلیات کا نتیجہ ہے اور حقیقی ہیں. انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ بلا سے نجات پاتا ہے اور نعمت میں اضافہ. بصیرت محمدیہ نے دونوں کے لیے قلبی طریقے بتلائے ہیں. بلاؤں میں صبر اور نعمتوں میں شکر قلب انسانی میں ایک عظیم الشان انقلاب پیدا کرتے ہیں. اچھا تھا کہ اگر پورا سنایا جاتا، لیکن موقع اس وقت نہیں ہے. حق تعالیٰ سے استعانت کے دوسرے طریقے اجمالاً یہ ہیں. ہمیں چاہیے کہ گناہوں کے صدور پر توبہ کریں. اگر آدمی کس سے گناہ صادر ہو گئے تو اللہ سے مدد لینے کا طریقہ کیا ہے؟ تو توبہ کرنا ہے. اب اندازہ ہو گیا آپ کو کہ استعانت کا مطلب کیا ہوتا ہے. جن احوال سے متعلق جو احکام آئے ہیں وہ احکام اللہ کی استعانت کے لیے ہیں، اللہ سے استعانت کے لیے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ اعمال جو ہے نا وہ اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کو کھینچنے والے ہوتے ہیں. وہ اعمال ہی دیے گئے ہیں. جتنا زیادہ یکسوئی پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کی جو تدابیر ہیں کہ دماغ کو ایک طرف کرنے کی، جو آپ حضرات کو مراقبے کے ذریعے سے بتایا جا رہا ہے. مراقبے کی عادت ڈالو. اس سے متعلق ضروری باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں ہمارے ساتھی کی طرف سے. جتنی زیادہ اس یکسوئی طبیعت کے اندر لائی جائے گی اتنی زیادہ ترقی ہوگی. اپنی ترقی کا راستہ اصل وہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بڑھنے والے کے واسطے یکسوئی ضروری. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی محبوب کی گئی تھی. حبب الیہ الخلا، تنہائی آپ کو محبوب کر دی گئی تھی. کئی مہینے جا کے آپ غار حرا میں بیٹھ جاتے تھے، توشہ لے جاتے، وہاں رہتے، پھر آتے، پھر توشہ لے جاتے. کبھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پہنچا دیتی. ذوات العدد، لیالی ذوات العدد، کئی راتوں تک آپ وہیں تنہائی میں رہتے تھے. حالانکہ وہاں پہ ویسے بظاہر کوئی گڑبڑ نہیں رہتی تھی، آپ کی مشغولیت میں کوئی ایسی بات نہیں تھی، مگر پھر بھی مخلوق سے کٹ کر بالکل کیسی فضائے وسیط میں چلے جانا جہاں سناٹا ہو، کچھ نہ ہو سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات
کے ذریعے سے اللہ کے مشاہدے کی خلوقات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء کھلتے ہیں ان کو دیکھنے سے. اچھا یہ ان کی قدرت ہے، اچھا اللہ یہ ان کا کمال ہے، اچھا یہ ایسا کیا ہے، اچھا یہ ایسا کیا ہے. پوری کی پوری مخلوقات جو ہے نا ان کے کمالات کا آئینہ ہے. ہر مخلوق سے کمال کو ظاہر کیا ہے اپنے. مخلوق میں کوئی کمال نہیں ہے، ہر مخلوق سے اپنے کمال کو ظاہر کیا ہے. اپنے علم میں سے اپنی مخلوق کو باہر کیا، یعنی اس کو ظاہر کیا. باہر کیا سے مراد کہ دور نہیں جاتی چیز. اپنے علم میں سے اپنی مخلوق کو باہر کیا، پھر مخلوق میں سے خود باہر ہو رہے ہیں. ایسا وہ ہے، وہ دور ہے. خود کو چھپا رہے ہیں، مخلوق کو ماسی اللہ کو دکھا رہے ہیں. جو کچھ دکھ رہا ہے وہ ماسی اللہ ہے، لیکن دکھ رہا ان سے ایک عجیب وہ ہے. اسی لیے وہ ہمارے تمام اعتبارات سے سبحان ہونے کے باوجود ہمارے ہی اعتبارات سے ظاہر ہوتے ہیں. وہ قاہر فوق عبادی، وہ ظاہر کی تجلی. کل پڑھے تھے نا بمصداق وہ ظاہر. تجلی کا نام ہی تخلیق ہے. وہ ظاہر کی تجلی کا نام تخلیق ہے، اور یہ معلوم کے مطابق ہوتی ہے بصورت معلوم. علم میں وہ شے جن خصوصیات کے ساتھ، جن ذاتیات کے ساتھ، جن احوال کے ساتھ، جن آثار کے ساتھ، جن احکام کے ساتھ میں ہے، اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اسماء و صفات کی تجلی اس کے حساب سے کرتے ہیں. وہ چیز ظاہر ہوتی ہے. خود چھپ جاتے ہیں، مخلوق کو ظاہر کرتے ہیں. مگر مخلوق میں چونکہ ظاہر ہونے کی کوئی صفت نہیں تھی تو وہ خود ظاہر ہو کے اس کو ظاہر کرتے ہیں. ایسا ہے. ظہور او بمن، ان کا ظہور ہم سے ہے. وہ وجود ما بو، اور ہمارا وجود ان سے ہے. ہم موجود ہیں، ان سے ہیں. وہ ظاہر ہم سے ہوئے ہیں، بغیر تجزی کے، بغیر تقسیم کے، بغیر حرکت کے، بغیر تغیر کے، بغیر تبدل کے. کسی قسم کی تبدیلی تغیر نہیں ہو اللہ پاک کے پاس. حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جتنے زیادہ یکسوئی پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی اتنی زیادہ عالم مثال سے رابطے میں سہولت ہوگی. عالم مثال جو ہے اپنے اوپر کا عالم، اس سے اوپر جو ہے نا عالم ارواح ہے. تب تنزل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کمالات کو جو ظاہر فرمایا، اس ظاہر کو اترنا کہتے ہیں. تو اس میں تنزل کی صورتیں یہ ہوئی ہیں کہ عالم ارواح اور ملائک پہلے ہوا، اور اس کے بعد عالم مثال ہوا، اور اس کے بعد عالم شہادت ہوئی. تو عالم شہادت سے اوپر عالم مثال سمجھا جاتا ہے، عالم مثال سے اوپر عالم ارواح اور عالم ملائک سمجھا جاتا ہے. تو ہم سے اوپر جو عالم ہے عالم مثال، اس کا ہم سے بہت ہی گہرا تعلق ہے. عالم مثال جو ہے نا وہ دونوں کے بیچ میں ہے. عالم شہادت اور عالم ارواح دونوں سے اس کا تعلق ہے. ادھر سے بھی اس کا جوڑ ہے، ادھر سے بھی اس کا جوڑ ہے. اس کو اللہ نے کوئی ایسا بنایا ہے کہ چیز آتی ہی اس ترتیب سے ہے. اس لیے دنیا میں آنے سے پہلے ہر چیز جو ہے نا وہاں رہتی ہے. دنیا میں آنے سے پہلے ہر چیز کی مثال وہاں ہے. کوئی بھی چیز، چھوٹی بڑی، مشکل آسان، سخت نرم، ٹھنڈی گرم، مصیبت نعمت، البتہ وہاں اس کی شکل و صورت دوسری ہوتی ہے. یہاں اس کی شکل و صورت دوسری ہوتی ہے، لیکن وہ اس کی مثال ہوتی ہے. وہاں اس کی شکل و صورت اور یہاں اس کی شکل و صورت دوسری کیوں ہوتی ہے؟ جگہ موطن کا فرق ہے، جگہ کا فرق ہے، خصوصیات کا فرق ہے، آثار کا فرق ہے اسی چیز میں. تو جو وہاں ہے اس کو مصول اصلی بولتے ہیں، اصلی مثال. اور عالم شہادت میں وہ چیز اس کا عکس ہے، اس کا ظل ہے. عالم مثال کا ظل ہے عالم شہادت. عالم مثال میں اصلیت کا جو رنگ ہے نا وہ یہاں سے بہت زیادہ ہے. چیز کی اصلیت کا جو رنگ ہے وہ یہاں سے بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ حقیقی ہوتا ہے. اچھا، اس کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ یہاں جو کام ہم کرتے ہیں نا وہ مصول اصلی کہلاتے ہیں، اور اس کی جو ہے نا عکس عالم مثال میں پہنچتا ہے. اس کا ظل عالم مثال میں پہنچتا ہے، وہ مصول انعکاسی کہلاتے ہیں. مصول اصلیہ اور مصول انعکاسیہ ایک لفظ ہے ان کے پاس. مصول مثل کی جمع ہے، مثال کی بھی جمع کہہ سکتے ہیں. مثل کی جمع نہیں ہوتی. اطلاق مثل پر بھی ہوتا ہے مخلوقات کے لیے، خالق کے لیے نہیں ہوتا. لیس کمثلہ شیء، لیکن مثل کا اطلاق ہوتا ہے، وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ. دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک مثل کہتے ہیں مشابہ بالنوع کو، اور مثل کہتے ہیں مشابہ بالوصف کو. وصف میں مشابہت، مثل کے معنی مشابہت کے ہوتے ہیں. تو ہم یہاں جو کام کرتے ہیں نا اس کام کا عکس وہاں پڑتا ہے، مگر وہ عکس جو ہے نا وہ عکس کے جیسا نہیں رہتا. وہ جیسے عالم مثال کی عالم شہادت میں جب عکس پڑا تو عکس دکھ رہا کیا اپنے کو، بلکہ ایسا معلوم ہو رہا کہ وہ کوئی چیز ہے، دوسری خیالی چیز ہے، حقیقت تو یہی ہے، ایسا دکھ رہا. ایسے یہاں جو کام ہوتا ہے اس کا عکس وہاں پر ہوتا ہے، تو ایسا معلوم ہوتا اپنے کو کہ شاید اس کا شیڈ ہی گیا وہاں پہ. شیڈ نہیں جاتا،
بلکہ اس سے زیادہ اصلی حالت وہاں ظاہر ہوتی ہے اس کی. تو اس کو بیان فرمایا ہے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بیج اور اس کے درخت سے، کہ گویا ہم سے جو عمل صادر ہو رہا ہے وہ بیج ہے، اور وہاں وہ درخت کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھو کہ بیج اور درخت میں کسی قسم کی مماثلت دیکھنے میں نظر نہیں آتی. اور کوئی دیکھ کے کہ یہ بیج میں سے یہ اتنا بڑا باغ نکل سکتا ہے، سوچ بھی نہیں سکتا کوئی. کیونکہ جن چیزوں کے جو بیج ہوتے ہیں وہ کیسے عجیب و غریب ہوتے ہیں، اور کوئی زیادہ خوبصورت بھی نہیں ہوتے، شکل صورت بھی کوئی خاص نہیں ہوتی، رنگ بھی کوئی خاص نہیں ہوتا، شیپ شکل بھی کوئی خاص نہیں ہوتی. اس کو دیکھ کے کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتے آپ کہ اس میں کیا چیز چھپی ہوئی ہے. کتنا خوبصورت پودا چھپا ہوا ہے اس میں، کتنے خوبصورت پھول چھپے ہوئے ہیں اس میں، اور کتنا اس کا بڑا ہونا چھپا ہوا ہے، کتنا چھوٹا ہونا چھپا ہوا ہے. وہ ہم ایک مرتبہ چھوٹے پودے لینے کے لیے گئے تھے، یہ جو لگاتے نا پیچھے گھروں کے طرف، تو اس پہ ایک جگہ لکھا ہوا تھا، ایک ہی پودا ہے اتنا سا، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ یہ 5 فٹ تک بڑھتا ہے. اس کے بازو پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ 55 فٹ تک بڑھتا ہے. دونوں بھی ایک انچ کے رکھے ہوئے تھے. عجیب بیجوں کی بڑی عجیب خصوصیات ہوتی ہے. تجربے سے ان کو پتا چلا کہ اس سے جو نکلتا ہے وہ 50 فٹ سے آگے نکل جاتا ہے، اور اس کا جو ہے نا 5 فٹ پہ ہی رہتا ہے خالی. موٹا ہونا اس کا، خوبصورت ہونا اس کا، اس کے پتے، اس کے پھل، اس کی خصوصیات عجیب ہوتے ہیں. یہ لکھا ہے شاہ صاحب نے، شاہ اسماعیل شہید صاحب نے، کہ اگر لوگوں کو روزانہ اس تماشے کے دیکھنے کی عادت نہ ہوتی تو کوئی یقین نہ کر سکتا کہ اس بیج میں سے ایسا باغ نکلتا ہے. آم کے بیج میں سے آم کا باغ کھڑا ہو سکتا ہے ایسا، کیونکہ ایک بیج سے پھر ایک ہی درخت میں ہزاروں بیج نکلتے ہیں، پھر اس سے 1000، پھر اس سے 1000، پھر اس سے اتنا بڑا باغ بن سکتا ہے ایک بیج سے، یہ جو پوری دنیا کو چھا جائے. پھول اس کے، پتے اس کے. تو ہمارا جو عمل ہے وہ بیج ہے، اور وہاں درخت کی شکل میں نکلے گا. اور کون سا بیج کس طرح کے درخت کو اختیار کرے گا ہمیں نہیں معلوم ہے. اور وہ درخت ہی کی شکل میں نہیں، کہ بیج ہونے کا مطلب ایک تعبیر ہے، یہ ایک خلاصہ ہے، اور وہ اس کی تفصیل ڈیٹیل وہاں ہوں گی. ہر چیز درخت کی شکل میں نہیں آئیں گی وہاں پہ. دار آخرت کا مادہ وہی ہے. عالم مثال جو ہے نا دار آخرت کا مادہ ہے، مگر اس میں اور زیادہ بہت ترقی ہوگی. ابراہیم علیہ السلام نے کہلا بھیجا نا کہ جنت کی زمین کیا ہے؟ قیعان ہے، چٹیل ہے، ابھی تو صاف ہے. اور وہاں جو سبحان اللہ الحمدللہ کہتا ہے اس کے پودے اس کے درخت لگتے رہتے. اسی لیے وہاں جو درخت لگے گا وہ بڑے بڑے ہوں گے، اتنے بڑے ہوں گے کہ 100 سال تک اگر کوئی گھوڑے والا اس کے نیچے سے جائے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوں. اس کے پھل ایسے ہوں گے کہ جو پھل آدمی اگر یعنی کبھی ختم نہیں ہوں گے، اور پھل آدمی توڑے گا تو دوسرا وہاں لگ جائے گا، ختم ہونے کا کوئی وہ نہیں ہوگا. وہ پھل ایسے ہوں گے کہ ایک مزہ ایک پھل میں نہیں ہوگا، 50 مزے اس میں ہوں گے. دیکھنے میں مشابہ ہوگا، حقیقت بالکل خلاف میں ہوگی. ارے یہ تو اتو بھی ہے متشابہ ہے، ارے یہ تو اپن دیکھے تھے وہاں پہ، کھول کے دیکھے تو کیا دنیا ہی نہیں ہے. کوئی پھل توڑ رہے ہیں تو اس میں سے حور نکل کے آ جائے گی، یہ بھی ہوگا. پھلوں کے اندر حوریں ہوں گی، یہ بھی ہے روایتوں میں. پھل توڑ رہے ہیں حور نکل کے آ گئی. جو چیز جہاں کی ہے وہاں پہ ویسا رہتا ہے. وہ یہاں پہ پھل توڑتے ہیں تو کیڑا نکلتا ہے، کبھی پھل توڑتے ہیں تو کیڑے نکلتے ہیں نا، وہ یہاں کے ہو رہا ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ یہاں کی حور کی حقیقت یہ ہے، ایک پھل ایسا ہوتا ہے کہ اس کو توڑنے سے اس کے اندر سے بے شمار پتنگے اڑتے ہیں. شاید آپ لوگوں کو تجربہ نہ ہوا، ہم کو ہوا ہے. برگد جو ہے نا، بڑ کا درخت جو ہوتا ہے، اس کو جو پھل لگتا ہے گلر کے ویسا رہتا ہے. کھاتے بھی ہیں اس کو، ہم لوگ بھی کھائے ہیں. گلر کے ویسے رہتا ہے، شباہت بھی ویسے رہتی ہے، انجیر کی ویسی شباہت رہتی ہے. گلر کی شباہت انجیر کی ویسی ہوتی ہے. اور پتہ نہیں اس کے اندر وہ کیسے پیدا ہو جاتے ہیں. جب ہم اس کو توڑو پھر پتنگے اڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اس میں زندہ پتنگے، اب ان کو پر ہوتے ہیں، ایسا آپ نے کھولا اور وہ اس میں سے اڑنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ ہم نے دیکھے ہیں، بہت 50 مرتبہ دیکھیں. اللہ کی شان. تو یکسوئی پیدا کرنے سے اس عالم سے مناسبت ہوتی ہے، مناسبت میں مدد ملتی ہے. اتنی مدد ملتی ہے کہ اس عالم میں جانا آنا بھی آسان ہو جاتا ہے. یہ لکھا ہے. اللہ ہم سب کو نصیب کر دے ویسی صفت. اگرچہ کہ وہ مطلوبات میں سے نہیں ہے، لیکن اگر مل گیا تو مزہ تو آتا نا تھوڑا. اس کے فائدے بھی ہیں تھوڑے. اس کے فائدے یہ رہیں گے کہ وہاں کے جو احوال ہیں ان کا مشاہدہ ہونے سے ہمارے اپنے دنیاوی حالت کا اندازہ ہو جائے گا کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں کہ نہیں ہیں. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارا لیول کیا ہے. اور یہ بھی ہے کہ کچھ وہاں کے احوال سے مناسبت جو ہم کو ہو رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ جب وہاں کے احوال سے مناسبت ہوتی ہے تو اعمال کی جو انجام ہے اس کا تھوڑا سا اندازہ ہو جاتا ہے. تو یہ بڑی اہمیت کی چیز ہے یکسوئی. خیر یہ تو ایک چھوٹا سا فائدہ ہے، چھوٹے سے چھوٹا فائدہ ہے. بالکل یکسوئی پیدا کرنے کے نتائج کیا کیا ہو سکتے ہیں. اصل یکسوئی پیدا کرنے سے مقصود ہے کہ علائق کا قطع ہو جانا دل سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جم جانا دل میں.
ایک ایسی کیفیت کا راسخ ہو جانا جس میں صورت بھی نہیں رہتی لیکن صورت بھی رہتی. جب اللہ تبارک و تعالیٰ جمتے ہیں ذہن میں تو چونکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی صورت تو نہیں ہے نا، مگر ذہن جب جمائے گا کسی چیز کو تو وہ کسی نہ کسی خاص شیپ کو اختیار کرے گا. جو نور حق کی طرف توجہ ہوگی، نور مطلق کی طرف توجہ ہوگی، وجود حقیقی کی طرف توجہ ہوگی جو دل کے اندر بیٹھے گی، تو اس میں جو ہے نا آدمی کا وہم اور آدمی کا خیال کچھ غلاف چڑھا لیتا ہے، کچھ لباس پہنا لیتا ہے. تو مقصود یہ ہے کہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ کھینچے نہیں اپنی طرف، اور اسی وجہ سے زیادہ چیزوں کو دیکھنے کی بھی عادت نہیں رہنا شروع میں مشق کے دوران بولتے ہیں. اسی وجہ سے تنہائیوں میں بیٹھ جانے کی ترغیب دی جاتی ہے شروع میں علاج کے واسطے، کہ جتنا زیادہ آدمی دیکھتا ہے اتنا زیادہ توجہ بڑھتی ہے. جتنی چیزوں کو دیکھے گا اتنی زیادہ بڑھے گی، جتنی خوبصورت چیزوں کو، جتنی ڈیکوریٹڈ چیزوں کو، جتنی چمک دمک کی چیزوں کو، اتنی خوبصورت چیزوں کو یا بدصورت چیزوں کو. اور اسی وجہ سے چیزوں کی طرف لپک جو ہے نا، اسی کا نام حرص ہے. چیزوں کی طرف لپک اسی کا نام حرص ہے. یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے. اور یہ اللہ کو پسند نہیں. لپک پیدا کی گئی ہے اللہ کے لیے، اور غصہ پیدا کیا گیا ہے اللہ سے دور کرنے والی چیز پر جھنجھلاہٹ کے لیے. اللہ سے دور کرنے والی چیز جب اپنی طرف آئے تو اس کو دفع کرنے کے واسطے ہے وہ اصل. ہم ایک چیز ہے ایک کام کے لیے استعمال کبھی نہیں ہوتی زندگی بھر، اس کے لیے وہ دوسرے کاموں کے لیے ہوتا. جس کے لیے غصہ ہے وہ کبھی استعمال ہوتا ہی نہیں، اور جس کے لیے خواہش ہے وہ کبھی استعمال ہوتی نہیں. غصہ اللہ کی مخالفت سے بچنے کے لیے ہے. مخالفت کی طرف جو چیز لائے اس کے اوپر غصہ کرنے کا ہے، اور اسی لیے غصہ کرنے کی چیز اپنی ذات ہی ہے اصل پہلے، کیونکہ اپنی ذات ہی مخالفت کی طرف جاتی ہے. اپنا نفس ہی ہے، نفسی مخالفت کی طرف جاتا ہے. اپنے جذبات، اپنی خواہشات. تصوف میں غیر تصوف میں ایک فرق یہ ہے کہ غیر تصوف میں ہر وقت خواہش اور جذبہ پورا کرنے کی دھن رہتی ہے. جو خواہش ہو رہی ہے وہ پوری ہو جائے، جو جذبہ ہو رہا ہے وہ پورا ہو جائے. اب کی چھٹی میں کیا کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے. اب کی فرصت مل رہی کیا کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے. پکنک کے طریقے، تفریح کے طریقے، کھانے پینے کے طریقے، کون سا باربیکیو بنائیں گے، کون سا کریں گے، کیا کریں گے. ماسیو اللہ کی خصوصیت یہی، خواہش صرف اللہ کو راضی کرنے کی، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کی. اللہ کو راضی کرنے کے لیے کس انداز میں کیا کام کیا جائے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جائیں گے. شاید اس سے خوش ہو، شاید اس سے خوش ہو، شاید اس سے خوش ہو، شاید اس سے چھوٹی سے چھوٹی چیز سے بھی خوش ہو جاتے ہیں. مخلوق کی خدمت سے خوش ہو جاتے ہیں، بیمار کی مزاج پرسی سے خوش ہو جاتے ہیں، جنازے کے ساتھ چلنے سے خوش ہو جاتے ہیں، جنازے کو دفنا دینے سے خوش ہو جاتے ہیں، کسی کو خوش کر دینے سے خوش ہو جاتے ہیں، کسی روتے ہوئے کو ہنسا دینے سے خوش ہو جاتے ہیں، کسی ڈوبتے ہوئے کو بچانے سے خوش ہو جاتے ہیں، کسی معصیت میں مبتلا کو توبہ کرا دینے سے خوش ہو جاتے ہیں. یہ دھن کا نام ہے سر. خواہش اس کے لیے ہے، جذبات اس کے لیے ہیں. جذبے میں ہوتا ہے کہ کوئی بڑا کام کروں، کوئی ایسی چیز ہو جائے کہ ایک نشان امتیاز بن جائے، ان کے پاس خاص امتیاز ملے گا. ارے یہ ہے شاباش، پیٹ ٹھوکنے والی جو چیز ہوتی ہے نا، یہ بندہ کام کر کے آیا. کوئی صحابہ کرام ویسے شوق میں رہتے تھے، اور یہ اللہ جو ہے نا ویسے شوق میں ہوتے تھے کہ کوئی ایسا کام ہو جو اللہ تعالیٰ کے یہاں نمایاں ہو. بڑے بڑے کام ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے کام لیے، بڑی قربانیاں لی، بڑی تاریخ رقم کی انہوں نے. ایسے ایسے کام ہوئے کہ تاریخ رقم ہو گئی. ایک موقع پر قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، صحابہ کرام کی فوج نے گھیرا ڈال دیا تھا، اور دشمن کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ہم کو گھیر لیا جائے گا. تو بہت سارا سامان انہوں نے قلعے میں رکھ لیا تھا. ایک دن، 2 دن، ہفتے، 2 ہفتے نہیں بلکہ مہینے گزر گئے، قلعہ فتح نہیں ہو رہا. اور جو لوگ گھیرے ہوئے ہیں ان کو بھی تو تنگی پیش آ جاتی نا، پھر کھانے کی، پینے کی، رہنے کی، سہنے کی چیزوں کی. تو خود ان کو پریشانی شروع ہو گئی. وہ اللہ اندر والے مزے میں ہیں، جمع بہت کر لیا، کھول بھی نہیں رہے. اور قلعہ بہت مضبوط ہے، کھول بھی نہیں رہا. کسی تدبیر سے کام نہیں. اوپر کوئی قریب جانے کو گئے تو اوپر سے تیرہ برسا رہے. پریشانی. ایک صحابی سوچتے رہے، جو امیر لشکر تھے ان کے بھائی تھے، کچھ کرنا چاہیے اس کے لیے. ایک گروپ تیار کیا انہوں نے اپنا. انہوں نے کہا کہ میں ایک کام کرتا ہوں. کیا کریں گے آپ؟ میں کرتا ہوں، تم لوگ تیار رہنا. میں قلعے کا دروازہ کھول دیتا ہوں، تم لوگ گھس جانا. قلعے کا دروازہ کھولنا کوئی معمولی بات، کدھر سے جائیں گے آپ کھولنے کے؟ تو بولے میں قلعے کے دروازے پہ باہر سے چڑھ جاتا ہوں، قلعے کی دیوار سے، باہر سے قلعے کی دیوار پہ چڑھوں گا، پھر وہاں سے نیچے کودوں گا، پھر وہاں سے دروازہ کھول دوں گا. کتنی بڑی سوچ ہے، کتنی دور کی سوچ ہے. ارے میاں تم چڑھنا شروع کرو گے تو وہاں سے تیر برسنا شروع ہو جائیں گے. 1 2 نہیں، بے حساب تیر آ جائیں گے. تم کو تو چڑھنے سے پہلے مار ڈالیں. دیکھو تم میں کیسے کرتا ہوں کام. پھر دیوار قلعے کی کوئی چھوٹی تو ہوتی نہیں، بڑی دیوار ہے. پھر اس پہ سے اترنا، قلعے کی دیوار اونچی ہوتی ہے بہت.
دشمن سے حفاظت کے واسطے. پھر وہاں سے دروازے تک جانا. پھر دروازہ کوئی آسانی سے کھلنے والی چیز تھوڑی ہوتی ہے. قلعے کا دروازہ بہت بڑے بڑے ہوتے، اس وقت تک خاموش بیٹھیں گے اندر والے. اچھا کھول دیں گے تو پھر ہم اچانک گھسیں گے تو تم کہاں جاؤ گے؟ وہ سب سوچ لیے انہوں کیا کیا ہو سکتا ہے میرے بارے میں. تو بھائی سے جا کے اپنی پلاننگ سنائی. تو بھائی نے کہا کہ تمہارا مرنا تو یقینی ہے. تو کہنے لگے میرے کو معلوم ہے یہ چیز، 1% بھی میرے بچنے کی چانس نہیں، میں تیار ہوں. تو بولے جب دروازے میں تم اگر کھول بھی دیا تم نے، اس پر قدرت بھی ہو گئی، تو پھر تمہارا حشر کیسا گھسیں گے ہم؟ تو بولے تم اس کی پرواہ مت کرنا، تم گھس جاؤ، کیونکہ میرا تو مرنا یقینی ہے نا، کچھ بھی ہو جان دو میرا. بس جناب والا ذہنی طور پر لوگوں کو تیار کیا. لوگ تیار تھے اور دیوار پر چڑھنا شروع ہو گئے. وہ چڑھتے وہ لوگ دیکھ لیے، دشمن دیکھ لیے، اور اس نے تیر برسانا شروع کر دیا. یہ انہی تیروں کے لگتے ہوئے ہونے کی حالت میں دیوار پہ چڑھ کے کود گئے، اور دیوار پہ چڑھ کے کودتے ہوئے بھی ان کو کئی مار لگے، اور کودنے میں خود مار لگے. اور ایسی جرات والے لوگ تھے کہ سب اسی ہاتھ پیر کے ٹوٹے ہوئے ہونے کی حالت میں. ظاہر ہے کہ کہاں ہاتھ پیر سلامت رہے ہوں گے. اسی میں دروازہ کھول دیا، اور پھر اسی میں صحابہ کرام گھس گئے. اور جب گھس گئے تو صحابہ کرام کے گھوڑوں میں ان کا جسم آ گیا. مسلمانوں کو اللہ نے فتح دے دی. لیکن امیر صاحب کے جو بھائی تھے، یہ جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، غالباً ان کا نام مالک تھا. تو امیر صاحب نے اپنے بھائی کو تلاش کیا تو چھوٹے چھوٹے بوٹیاں ملے. گھوڑوں کے روندنے کی وجہ سے ان کا جسم کہیں سے کسی جگہ پہ سالم نہیں تھا. وہ جمع کر کے دفن کیا. پہلے سے معلوم ہے کہ یہ صورتحال ہونے والی ہے. ان کو معلوم ہے کیا ہونے والا ہے. بازی لگا دی، اسلام کا نام روشن کر دیا. اگر زندگی دنیا رہی نا تو اس سے بڑا کارنامہ نہیں آئے گا سامنے. دنیا دیکھی، جب بولنے کا موقع ملتا ہے، جب سامنے آنے کا موقع ملتا ہے نا کارناموں کے، تو جب آتے ہیں. فتاوی ابن تیمیہ کی 300 سال کے بعد میں اب چھپ کے آئے، لکھ کے چلے گئے تھے. انہوں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. لیکن اس کے ساتھ وہ ان کی والی حکومت آئی، ان کے والے لوگ آئے، پھر انہوں نے ان کو چھاپا سامنے. اتنے بڑے کارنامے ہوئے ہیں اس واقعے میں، ناقابل بیان، سوچ نہیں سکتا انسان. اگر صحابہ کرام تک کی رپورٹ پہنچے تو وہ رشک میں آ جائیں. ایسے واقعات ہوئے ہیں، حضرات صحابہ کو رشک میں ڈال دینے والے واقعات ہوئے ہیں. بڑے بڑے کارنامے اخلاص کے ساتھ ہوئے، بے سر و سامانی میں ہوئے. تو یہ چیز ہے اصل میں یکسوئی پیدا کرنے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی تدبیریں آدمی سوچنے لگتا ہے، اور ان کو خوش کرنے کے واسطے. کیونکہ کل قیامت میں جو ہے نا یہ چیزیں سب لائی جائیں گی. رسول اعلیٰ جو ہے نا، جب یہ اس کی مثالیں وہاں اس کی حقیقت کھلے گی، ان اعمال کی حقیقتیں لائی جائیں گی، تو وہ اس شیپ و شکل میں ہوں گی کہ لوگ پریشان ہو جائیں گے. دیکھ یہ عمل جو ہے نا، اس عمل کو جب حقیقت کا روپ دیا جائے گا عالم مثال میں، تو آپ اندازہ کرو کیا دیا جائے گا. جب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اور ان کے ناک کاٹے گئے، کان کاٹے گئے، ان کی ناک کاٹی گئی، کان کاٹے گئے، آنکھ پھوڑی گئی، ہونٹ کاٹے گئے، مسلح کیا گیا، ان کا سینہ چیر دیا گیا، اس میں سے جگر نکال لیا گیا، کلیجہ نکال لیا گیا، بے حرمتی کی گئی اس کی، اور فخر کیا گیا اس پر. چونکہ حضرت حمزہ بہادر تھے اور حضور کے خاص الخاص آدمی تھے، حضور کے باپ کی جگہ پر تھے. والد صاحب تو پہلے ہی چلے گئے تھے. اب یا تو ابو طالب تھے، مسلمان ہو جانے والوں میں سے اس وقت تک حضرت حمزہ تھے. حضرت عباس ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے جب تک، ابھی حضور کے بہت چہیدے چچا تھے. لیکن سب سے حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا تھا. بچے کون تھے؟ حضرت حمزہ ہی بچے ہوئے تھے. تو بالکل باپ کی جگہ پر تھے، اور بہت محبت بھی تھی حمزہ کو بھی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن دشمن کو موقع مل گیا، اس نے کر دیا کام. نہ صرف کام کیا تو اب حضور کو تکلیف پہنچانے کے واسطے اور اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کے واسطے ان کی لاش کے ساتھ بے حرمتی کی گئی ہے، ان کے ساتھ یہ سب کیا گیا. دیکھنے کے اعتبار سے ایسا ہوا نہ یہ، لیکن اپنی حقیقت کے اعتبار سے یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ جب کل قیامت میں میدان حشر میں جب اس کی یہ جو بیج ہے نا، اس بیج کا جو درخت سامنے آئے گا وہ ناقابل تصور ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر صفیہ پھوپھی جان کی حضرت حمزہ کی بہن، اگر ان کے برداشت سے باہر ہو جائیں گا، بلکہ مجھے اندازہ نہ ہوتا، برداشت نہیں کریں گی وہ، اگر ان کے قابل برداشت ہونے کی چیز ہوتی تو میں حمزہ کو دفن ہی نہ کرتا اور ان کو اسی حالت میں چھوڑنے کو بول دیتا، تاکہ جنگل سے درندے آئیں اور ان کا گوشت نوچ کے کھائیں، اور چیلیں اور گدھ آئیں اور ان کا گوشت نوچ کے چلے جائیں. تاکہ یہ جو اس حالت میں ہے نا، یہ بھی نہیں رہنا. یہ جس حالت میں اس وقت یہ ہیں، اور حضور اس وقت بہت بھرائے ہوئے تھے اور ظاہر ہے کہ رو رہے تھے اور تکلیف صدمے سے چور تھے. اتنا اس کا صدمہ حضور کو بہت دنوں تک رہا، بہت عرصے تک رہا، بہت ہی زیادہ تکلیف دہ صورتحال تھی. تو اسی جذبے میں حضور نے فرمایا کہ اگر صفیہ کے لیے ناقابل برداشت نہ ہوتا تو میں حمزہ کو دفن کرنے کو نہیں دیتا، اور ان کو چھوڑ دیتا اس حالت میں کہ درندے کھا لیں اور جو ہے نا
چیلیں جو ہے نا نوچ کے چلی جائیں، تاکہ جب میں اللہ کے پاس پہنچوں تو پھر یہ دکھا سکوں کہ یہ آپ کے لیے لائے ہیں توغات۔ عالم اولین اور آخرین دیکھیں گے کہ حضور کے لیے، اللہ کے لیے کارنامہ کیا ہے، چونکہ جو آدمی جس حالت میں جائے گا اس دنیا سے، اسی حالت میں اٹھے گا۔ ارے بھائی حضور کے چچا سید الشہداء ہیں، اور اس حالت میں اللہ کے سامنے آ رہے ہیں، تو اب اندازہ کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا حال، اس وقت کیا فرمائیں گے، کیسے فیصلے فرمائیں گے، اور دنیا کس طرح رنگ میں اس کو دیکھے گی۔ اولین اور آخرین جمع ہوں گے، اس کا پھل کس حالت میں ظاہر کیا جائے گا، اس کا درخت کس حالت میں ظاہر کیا جائے گا، اس کا رزلٹ کس حالت میں آئے گا، کیسی جنتیں اس کے ساتھ ہیں، کیسی خوشیاں اس کے ساتھ میں ہیں، کیسا اعزاز اکرام اس کے ساتھ میں ہے، کتنے جو ہے نا تمغے دیے جائیں گے اس پر، جیسے یہاں تمغے دیے جاتے ہیں نا کارناموں کے اوپر، پرائز دیے جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ یکسوئی جتنی پیدا کی جاتی ہے نا، اس یکسوئی کے اعتبار سے یہ جذبات ہیں جو محض اللہ کے لیے بنتے ہیں۔ اس لیے کیا ہے، بہت اہتمام سے یکسوئی کو پیدا کرنا ہے، اور وہ کس سے ہوتی ہے؟ ذہن کو اپنے ایک طرف کرنے سے اور تعلقات کو کم کرنے سے ہوتا ہے۔ اس لیے جتنے زیادہ تعلقات کم ہیں وہ کوئی برائی نہیں ہے۔ ارے ہمارا بچہ کسی سے مل رہا نہیں، کسی سے اندر اپنی میں رہتا ہے، مگر نظری تو بہت اچھی بات ہے بھائی۔ اس میں جو خراب بات ہے وہ یہ ہے کہ انہیں لوگوں سے تو نہیں مل رہا لیکن کسی سے مل رہا ہے، دماغ اس کے کسی اور طرف ہے، وہ بری بات ہے اس میں۔ یعنی یکسو دکھ رہا انہیں ہے نہیں یکسو، وہ خراب بات ہے اس میں۔ بقیہ لوگوں سے ملنا کم، بات کم کرنا، جانا نہیں لوگوں میں، اپنے میں آپ رہنا، کام میں لگے ہوئے رہنا، یہ بہت پسندیدہ عمل۔ دری زمانہ رفیقے کے خالی از خلل است، صراحی میناب و سفینہ غزل است۔ اس زمانے میں وہ دوست جو خلل سے خالی ہے، وہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے، اور دوسرے اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والی کتابیں ہیں۔ دری زمانہ رفیقے کہ خالی از خلل است، صراحی میناب، صراحی میناب کہتے ہیں کچے شراب کی صراحی، کچے شراب کی صراحی، کچے شراب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو شراب کہتے ہیں، کیونکہ شراب میں جیسے نشہ ہے اللہ کی محبت میں ویسے ہی نشہ ہے، اور محبت میں نشہ ہوتا ہے، چاہے وہ کسی کا باطل کا ہو یا حق کا ہو، محبت میں ایک نشہ ہوتا ہے، اب اللہ کی محبت میں تو اللہ کا نشہ ہے، تو اسی کو کہہ رہے ہیں صراحی میناب سفینہ غزلت۔ حافظ شیرازی کا ہے، دیوان حافظ جو ہے نا، حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ بھی بڑے عشاق میں سے گزرے ہیں۔ تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا کہ حافظ کا دیوان تو آگ ہے، بس آگ بھری ہوئی ہے اس میں بولتے۔ تو اعتکاف سے یہ سبق ملتا ہے کہ اعتکاف کے علاوہ بھی اس کا اہتمام رہے یکسوئی میں بیٹھنے کا، مراقبے کرنے کا۔ اس لیے روزانہ تھوڑی دیر مراقبے کی عادت ڈالنا ہے، چونکہ وہ اس کا آئیڈیا نہیں ہوتا کیسا کرنا، تو جو لوگ کرے ہوئے ہیں ان سے سیکھ لینا، ہو جن کو موقع مل گیا کسی طریقے سے ایک راستہ پکڑ لیے، اللہ نے توفیق دے دی، اللہ نے فضل فرما دیا، ان کو آئیڈیا ہو گیا، بھائی ان سے فائدہ اٹھا لو۔ اس میں چھوٹے بڑے کی کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا میں چھوٹے بڑے کی کیا بات ہے۔ ذکر، فکر، شوق، محبت اپنی دنیا میں کرنے کے کام ہیں سارے، یہ دوسروں سے نہیں ہے تعلق کہ آپ اپنی دنیا میں کیسے ہیں، تنہائی میں کیسے ہیں، راتوں میں کیسے ہیں۔ 3:30 ہو گیا روز کے حساب سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔